تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے. تو عربوں کا وہ کعبہ پیش کر دیا گیا. اس نے کچھ سوال کیے کہ یہ جس کا خط آیا ہے, فرمایا بادشاہ نے کہا کہ یہ جس کا خط آیا ہے اس میں اس کا رشتہ دار قریبی کون ہے؟ کہ حضور کے جو رشتہ دار ہیں اہل بیت خاندان کے لوگ. تو کہا کہ اس کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی ہے؟ تو ابو سفیان آگے بڑھا, اس نے کہا کہ ہاں, ہم عبد مناف کی اولاد ہیں. ہم اور وہ سارے عبد مناف کی اولاد ہیں. بنو امیہ بنو ہاشم دونوں عبد مناف کی اولاد میں سے. تو بادشاہ ان دنوں بادشاہ سمجھدار ہوتے تھے. ان دنوں بادشاہ, میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ سمجھدار تھے. تو کہا بادشاہ نے ابو سفیان کو کہ اچھا تم ایک جد کے آگے آ جاؤ. تو ابو سفیان کو میری طرف دیکھو, اور وہ دیکھتا رہا اور اس کو ایک کو آگے کیا, اور جو عرب تھے اس کے ساتھ دوسرے بڑے انہوں نے کہا تم پیچھے بیٹھ ایک کتار بنا دو. انہوں نے پیچھے بنا لی. تو اس نے سوال کرنے شروع کیے کہ کیفا نسب فیکم, اس کا خاندان کیسا ہے؟ پھر کہا کہ کیا عرب میں پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس خاندان میں, کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ بات سن کر خیال آ گیا ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. اس نے کیا کوئی تمہیں بادشاہ گزرا ہے کہ اس کے دل میں بادشاہی کا تصور جاگا ہو اور کہ میں بھی بادشاہ بن جاؤں, اسی دعویٰ کیا ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ایسا بھی نہیں. ابو سفیان جب مسلمان ہو گئے تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اس دن جب میں بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تھا تو میرا دل چاہتا تھا کہ جھوٹ بولوں, اس کو میں حضور کے بارے میں کوئی بدگمان کروں. تو جھوٹ بولنے کے لیے پالیسی بنانی پڑتی ہے نا. تو کہتے ہیں میں پالیسی نہیں بنا سکا. کیوں؟ جب پالیسی بنانی ہو تو آنکھوں میں اشارے ہوتے ہیں. وقت کی مسئلہ سے میں یہ بات کروں تو آنکھوں میں لقمہ آ جائے گا, کیا کر دو, ضرورت ہے کہ بنو ہاشم سے یہ جو چراغ روشن ہوا, یہ جو آفتاب نکلا, اس کے خلاف کوئی بات تو کرنی تھی نا. تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس دن کوئی جھوٹ بولوں, لیکن مجھے خیال آیا اپنی سرداری کا کہ میرے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان سے میں کوئی مشورہ تو کر نہیں سکتا, آنکھوں میں سمجھوتا تو کر نہیں سکتا, کوئی مشورہ لے نہیں سکتا. لیکن یہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے غلط بیان کی. عرب ہے یہ کہ ہمارا اتنا سردار ذمہ دار آدمی جھوٹ بول رہا ہے. تو اس نے کہا مجھے اپنی سرداری کو بچانے کے لیے, بدگمانی کو بچانے کے لیے کہ میرے بارے میں کوئی یہ نہ خیال کرے, تو میں نے صحیح بات کہہ دی کہ نہ کوئی بادشاہ گزرا, نہ کسی دعویٰ نبوت کیا. تو اس نے پھر پانچویں چھٹے نمبر پر پھر یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس کی پیروی کی ہے کمزور لوگوں نے یا جو بڑے لوگ تھے؟ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اپنی دولت پر, شخصیت پر, چودراہٹ پر ناز ہوتا ہے, اور جو کمزور لوگ ہیں وہ سچائی کی طلب میں جلدی لپکتے ہیں. تو اس کے پیروی کرنے والے وہ ایسے ہیں یا ایسے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ یہ دو درمیانے قسم کے اور کمزور قسم کے لوگ ہیں. انہوں نے تو آگے اسے سوال کیا کہ یزیدون ام ینقصون, کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں؟ اس پیغمبر کو جو ماننے والے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں؟ حَيَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنكُمْ صُورَةَ الَّذِينَ, کیا کوئی ایسے بھی لوگ ہیں مسلمان کہ جو اس کے دین کی سختیاں دیکھ کر اسے پھر گئے ہوں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں, کوئی طبقہ ایسا نہیں نظر آتا کہ جو اس طرح آ کر پھر مرتد ہوا ہو. تو آخر میں وہ بادشاہ جو تھا وہ اس کا آپ کی نبوت اور رسالت کا قائل ہو گیا, اور اس نے سب کے سامنے کہا کہ سچائی اسی طرح ابھرتی ہے.
تو عیسائیوں کی سب سے پہلی سلطنت میں شاہ روم نے جب سوال کیا کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس نے کیا جواب دیا؟ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور خود کہہ چکے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ ان اللہ زوال الارض فرائض مشارقہ و مغاربہ فلیبلغ ملک امتی ما ذوی علی منہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے مشرق بھی دکھائے اور مغرب بھی دکھائے، لپیٹ دیے میرے سامنے، میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا اور مغربوں کو بھی دیکھا، اور میری امت کے قدم ہر جگہ پہنچیں گے۔ آج برطانیہ میں جو تمہارے قدم پہنچے ہوئے ہیں یہ اسی پیش گوئی کے آثار میں سے، حضور کے قدم یعنی حضور کی امت کے قدم یہ مغرب میں پہنچے یا نہ پہنچے؟ تو یہ جو حضور کی امت پر بہار آئی یہ ان پیش گوئیوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ آپ کون ہیں؟ حضور کی پیش گوئیوں کے مصداق ہونے کے سچے نشان ہیں۔ ہم یہاں تک جو آپ پہنچے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، تو حضور کی امت بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ لیکن ہندوؤں نے اور یہودیوں نے اپنے آپ کو بیگنڈا کر رکھا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ دین کو چھوڑ چکی، مرتد ہو چکی ہے۔ ان ہندوؤں سے پوچھا گیا کہ امریکہ کے جنوب میں ہندوؤں کی ایک آبادی ہے جو انڈیا سے آ کر وہاں آباد ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے وہاں مندر بھی بنائے ہوئے اور پروپیگنڈا باہر وہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ہٹ چکا ہے۔ کیوں؟ جس طرح شاہ روم نے کہا تھا کہ یہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، اس نے کیا کہا تھا؟ بڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ سچوں کی نشانی ہے کہ پھر ان کو اس طرح زوال نہیں آتا۔ تو اسلام کی پھر بہار پوری دنیا میں آئی ہے نا، یہ رونق لگی یا نہ؟ لیکن ان ہندوؤں نے، یہ سوری نام کا علاقہ ہے، سوری نام کے علاقے کے جو انہوں نے یہ بات پھیلائی کہ نہیں اب چھوڑ چکے ہیں۔ اب ان کو پوچھنے والوں نے پوچھا کس کی پہچان کیا ہے، اس نے کہا کہ دیوبندی جتنے بھی یہ حضور کو نہیں مانتے۔ بڑے بڑے علماء کی تحریریں دکھائیں کہ جب کہا تھا کہ دیوبندی اسلام سے نکل گئے اور کہا کہ اب یہ پروپیگنڈا اگر یورپ میں بھی ہو، برطانیہ میں بھی ہو، امریکہ میں بھی ہو کہ لوگ حضور کو چھوڑ گئے۔ انہوں نے، ہندوؤں نے اپنے شاگردوں کو یہ بات سکھائی کہ کسی سے پوچھا ہو تو یہ نہیں پوچھنا حضور کو چھوڑ گئے یا نہیں، تم نے پوچھنا ہے کہ تم کیا دیوبندی ہو؟ اب جو دیوبند سے نسبت عقیدت رکھتے ہیں انہوں نے کہہ دینا ہم دیوبندی ہیں۔ تو وہ مقابلہ کرتے کرتے جو ہے وہ نکل آئے پاکستان میں بھی، جب رائمنڈ میں اجتماع تھا بڑا، استاد نے سکھایا تھا کہ جس سے پوچھا یہ پوچھا کہ تم دیوبندی ہو۔ اب وہ جسے ہی پوچھے وہ سارے دیوبندی کہیں۔ اتنا بڑا اجتماع حد نظر تک کہ نظر آپ بھی تھک جائے، لیکن اجتماع کی وسعتیں اور پھیلی ہیں، اور کہا کہ یہ سب دیوبندی ہیں۔ اس پر ہندوؤں نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مرتد ہو گئی، اسلام چھوڑ گئی ہے۔ یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں رائے بین کے اتنے بڑے اجتماع میں؟ کون بیٹھے ہوئے ہیں جو حضور کو چھوڑ گئے؟ انہوں نے جا کے پھر اپنے دوستوں کو یہ کہا کہ جو ہمیں اطلاع پہنچائی گئی تھی یہ بالکل ٹھیک ہے، بڑے بڑے جو لوگ حضور کے پیرو تھے اور حضور کے نام پر جنہوں نے مدرسے بنائے اور وہاں قرآن کا درس دیتے رہے اور حدیثیں پڑھاتے رہے، وہ سب چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب کوئی کہہ دے کہ اس کی دیوان سے نسبت ہوتا ہے تو کہے کہ وہ کافر۔ انہوں نے ایسے لوگوں کی تقریریں ٹیپ کی ہوئی، وہ بھری ہوئی تھی کہ دیکھو ان کی اپنے مسلمان بھائی جو ہے وہ کہہ رہے چھوڑ گئے، موڑ گئے۔ اب حیرت آتی ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے اس زمانے میں 15ویں صدی میں یہ پروپیگنڈا کرنا، یا 21ویں صدی عیسوی میں انتظار میں کہ چھوڑ گئے۔ بڑے بڑے اجتماع آپ کو ملیں گے جو بے ادبی کے اجتماع ہیں، گستاخی کے، جس میں یہ سمجھ دیا جاتا ہے کہ اتنے لوگ حضور کو چھوڑ گئے۔ مرتد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔
اب مسلمانوں، اللہ کے بندو، اگر تم حضور کی عزت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، تو حضور کو تھوک پیمانے میں بھی کوئی چھوڑ گئے؟ میں نے جب سمجھایا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تھوک پیمانے پر چھوڑ جائیں، لیکن دوسری طرف بھی مولوی تھے، اور مولوی یہاں کے چپ رہا، بادشاہ کے چپ، بادشاہ مولوی نہ بادشاہ، وہ مولوی کیسے چپ ہو جائے؟ کہہ رہے کیا تھوک پیمانے پر نہیں چھوڑ سکتے؟ میں نے کہا نہیں چھوڑ سکتے۔ کہہ رہے کہ پھر یہ قادیانی حضور کی امت میں رہے، چھوڑ گئے یا نہیں؟ کتنے؟ میں کہا تھوک پیمانے پر نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی وہ چھوڑ گیا۔ جب وہ اس درجے میں چھوڑ گیا تو علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا، تو کفر کا فتویٰ دیا ایک آدمی پر، یا جو اس کے چند ہم خیال تھے، تو سب سے پہلی بیعت اس کی لدھیانہ میں ہوئی۔ لدھیانہ میں چند گنتی کے آدمیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ امت جو اس وقت کروڑ اور ملین کے درجے میں تھی، اتنی بڑی امت، ان میں سے صرف اس دن 22 یا 24 آدمیوں کے قریب انہوں نے بیعت کی۔ تو جس دن مولانا، جس دن انہوں نے بیعت کی 22 یا 24 آدمیوں نے، یا 30-40 آدمی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے بیعت کی، اسی دن حضور کی امت جو کروڑوں کی تعداد میں تھی، ان کے عقیدے کے مطابق اسی دن سے ساری کی ساری مرتد ہوئی ہے نا۔ تو یہ تھوک پیمانے پر ان کے جو لوگ ہیں، وہ ابتدا میں یہ ایک تھا، پھر 15 20 22 ہو گئے، اور پھر آگے ان کی اولادیں ہو گئی، اور پھر وہ آگے تبلیغ کرتے رہے، تو لوگ آتے رہے، لیکن تھوک پیمانے پر اس امت میں ارتداد نہ ہوا نہ ہوگا۔ شاہ روم نے پوچھا تھا تو حل یزیدونا او ینقصونا، کہ وہ بڑھتے ہیں یا کم؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ کوئی اکا دکا نکل جائے تو وہ شمار میں ہے، نہیں، تھوک پیمانے پر اس امت میں ارتداد کہہ دو نہیں ہوا، تھوک پیمانے پر اس امت میں ارتداد نہیں ہوا۔ حضور کی عزت بڑھتی گئی، امت بڑھتی گئی، پھیلتی گئی، اور آج دنیا کے ہر کونے میں حضور کی امت پہنچ چکی ہے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ تو قادیانی کہیں